بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب کسی کو عزت دے تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کی بھی دے دے، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آمے سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ سننے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسوں اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ قبول کر لینا چاہیے دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھلانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی عورت
اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اسے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہو یا سکون۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بن جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ سونے سے پہلے اپنے آپ سے 3 لائنیں بولیں۔ نمبر 1، میں مضبوط ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، مجھے اپنے آپ پر اور مجھ میں موجود شخص پر فخر ہے۔ نمبر 3، میں نے آج اپنی پوری کوشش کی ہے اور اب آرام کا مستحق ہوں۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کروں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گے۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کرے، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کرے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔